بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسپین کو اہم وارننگ اور انگلینڈ کا جو ہے 19 جولائی کے بارے میں ایک اہم اعلان۔ اس کے بعد اسپین حکومت نے کی اہم نئی لسٹ جاری۔ وہ لسٹ کس بارے میں ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد انگلینڈ میں 30 جون کے بعد مزید ٹائم کن کو ملے گا، کیا وجوہات کی بنا پہ آپ کو رائے دی جائے گی۔ اس کے بعد فرانس نے ایک اہم اعلان کیا ہے اور انگلینڈ کی طرف سے بھی امید ہے کہ وہ بھی اہم اعلان جو ہے وہ جلد کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اسپین کو اہم وارننگ دی گئی ہے جو، اور انگلینڈ نے جو 19 جولائی کے بارے میں اہم اعلان کیا ہے۔ اسپین کی جو وارننگ ہے وہ اس وجہ سے دی گئی ہے، آپ کو میں نے نیوز میں شیئر کیا تھا کہ 26 جون سے جو ہے وہ ماسک کی پابندی جو ہے وہ باہر اوپن ایئر میں ختم کر دی گئی ہے۔ اسی بارے میں اب اسپین کو وارننگ جاری کی گئی ہے، کیونکہ اسپین میں بھی کافی زیادہ کیسز بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اگر انڈیا کے وائرس کی بات کریں، جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ وائرس بولا جاتا ہے، اس کی میڈرڈ میں اچھی خاصی تعداد سامنے آئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو چکی ہے۔ اگرچہ کافی زیادہ کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کو، لیکن پھر بھی اس کی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بارسلونا میں بھی کنڈیشن تھوڑی سی کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے، یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے۔ اسی طرح دوسرے جو بڑے بڑے صوبے ہیں جن کی بڑی بڑی آبادی ہے، وہاں پہ بھی حالات کچھ دوبارہ سے جو کرونا کے بڑھتے ہوئے چانسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جب تک تمام پاپولیشن کو ویکسینیٹ نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نئی لہر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ یہ یاد رہے کہ اسپین میں آلریڈی 3 لہریں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اب اگر آتی ہے تو یہ چوتھی لہر ہوگی۔ تو اسی وجہ سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اسپین میں جس طرح کافی بڑی تعداد میں کیسز موجود ہیں، تو اسپین میں جو ہے ماسک کی پابندی اس پہ رعایت نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ تو اس وجہ سے ماہرین نے کہا ہے، ماہرین صحت نے، کہ اب بھی وقت ہے کہ اس کو واپس امپلیمنٹ کر دیا جائے اور پابندی لگا دی جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صرف اوپن ایئر میں اگر آپ نے پابندی اٹھائی ہے تو اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اوپن ایئر سے آہستہ آہستہ آپ کسی جگہ پہ بھی بغیر ماسک کے پہنچ جائیں، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر وائرس جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ حکومت کیا اثر لیتی ہے، کیا اپنا فیصلہ واپس لیتی ہے یا یوں کا توں اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اب تمام لوگوں کی امید پہلے تھی کہ جون کے آخر میں جو 24 کو یو کے کی حکومت نے فیصلہ کرنا تھا کہ ریڈ لسٹ میں کون سی کنٹریز کو رکھا جائے گا، کن کو نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح امبر لسٹ جس کو یلو لسٹ بھی بولتے ہیں، وہاں کا فیصلہ انہوں نے کیا، لیکن بہت ہی شارٹ خطوں کو، ملکوں کو اجازت دی گئی۔ اسی طرح اب تمام کی امیدیں تھیں کہ 19 جولائی کو بھی اہم فیصلہ ہوگا، کیونکہ 3 ہفتے بعد انہوں نے دوبارہ بیٹھنا اور ریویو کرنا ہے تمام ممالک کو۔ لیکن اب انگلینڈ کی کنڈیشن بھی کافی زیادہ کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز شور نہیں بتا سکتے کہ 19 جولائی تک بھی ہم پابندی ریڈ لسٹ کنٹری سے اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ایک بڑی وارننگ جاری کی گئی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ریڈ لسٹ کنٹریز کا فیوچر مزید جو ہے وہ آگے ڈلے ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک 50 ممالک ایسے ہیں جن کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر انگلینڈ کی اپنی اندرونی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوتی، وائرس اسی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ پابندیاں ریڈ لسٹ کنٹری سے بھی نہیں ہٹائی جائیں گی۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت 1000 سے 1200 مریض ہر 24 گھنٹوں میں انگلینڈ میں مختلف ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں مختلف وائرس کی وجہ سے، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹر سیکشنز میں بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے تمام لوگوں میں اور حکومت میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر تیسری لہر بھی یو کے میں آتی ہے تو بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ تیسری لہر جو ہے وہ انڈین وائرس کی وجہ سے آنے کی امید ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی تک ریڈ لسٹ کنٹریز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب اسپین حکومت کی طرف سے نئی لسٹ جاری کی گئی ہے، اس کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ لسٹ کیا ہے؟ لسٹ یہ ہے کہ 2021 میں جتنی بھی امدادیں دی جائیں گی وہ تمام کی لسٹ جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے۔ اس میں 3 سے 4 امدادیں ایسی ہیں جو کہ کافی
اچھی امدادیں ہیں، ان پہ اگر آپ پورا اترتے ہیں تو ان کو لازمی طور پہ اپلائی کرنا چاہیے، جس میں ایودہ درختوں بھی ہے۔ انگریسو مینیما بیتال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل اس مہینے میں اپلائی کریں گے تو اگلے مہینے میں آپ کو ایودہ آئے گی، اگر اس مہینے میں اپلائی کریں گے اس سے اگلے، اس مین کہ آپ ایک مہینے میں آپ کی جو فائل ہے وہ سلیکٹ یا ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ انگریسو مینیما بیتال جنہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کی اور ان کا رینتا جو ہے 2019 کا وہ 16,000 سے کم ہے، اگر وہ فیملی کے بغیر ہیں، اگر فیملی کے ساتھ ہیں تو 32,000 سے کم ہے، تو وہ انگریسو مینیما بیتال بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو امدادیں جو اس لسٹ میں موجود ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک امداد نئی ہے جو کاروباری حضرات کے لیے ہے، وہ بھی اس لسٹ میں جو ہے انہوں نے ایڈ کیا، اس کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں، وہ نئی امداد ہے۔ اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ کی کم از کم جو ایکٹیویٹی امداد ہے وہ اس سال تک، یعنی کہ اس سال سے پہلے کی ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس سال میں ہی شروع کی ہو تو پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ تو امدادوں کے بارے میں یہ ہے کہ امدادیں کافی زیادہ اناؤنس ہونے والی ہیں، اس وجہ سے اس سیکشن کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس سے بھی زیادہ زیادہ فائدہ اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو لازمی طور پہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اب انگلینڈ میں 30 جون کے بعد مزید کن لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا؟ بہت اہم کویشچن ہے، بہت بار پوچھا جا رہا ہے کہ اگر انگلینڈ 30 جون سے آگے جو انہوں نے 28 دن کی مزید ایکسٹینشن دی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم رہی ہے، تو وہ کون سی پرابلم ہوگی؟ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپی یونین سمیت انگلینڈ نے پہلے ہی کرونا کی وجہ سے جو لوگوں کو مسئلے مسائل ہے کافی رعایت دی ہوئی ہے۔ جن کے ڈاکومنٹ ایکسپائر ہوتے تھے ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا، کہ اسی طرح سمجھیں کہ آپ 6 مہینے مزید آپ کے ویلڈ ہیں۔ اسی طرح سے باقی ممالک نے بھی کیا اور انگلینڈ نے بھی کیا، اسی وجہ سے یہ بھی اب 28 دن کی مہلت اسپیشلی کرونا اور اس طرح کے حالات و واقعات کی وجہ سے ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، سب سے پہلے تو کرونا اس میں پہلے نمبر پہ، اگر کرونا کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، آپ کی فیملی کو مسئلہ ہے، آپ سفر نہیں کر سکتے تو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اس کے بعد خدا نخواستہ کہ حادثہ پیش آ چکا ہے، اس حادثے کا آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ اس وجہ سے حادثہ تھا، بر وقت نہیں پہنچ سکا۔ اور کی فیملی کی پرابلم اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں، آپ کی فیملی میں کوئی بیمار تھا، کوئی اور مسئلہ تھا، میڈیکلی مسئلہ تھا، کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس کا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹریول کرنے میں پرابلم تھی، مسئلہ تھا، تو آپ اس کو جواز بنا کے اپنے اس پرابلم کا تو رائٹ لے سکتے ہیں، 28 دن کے بعد بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہیں وہ چیزیں وہ کور کریں گی۔ اگر آپ یہ بہانہ لگائیں کہ ریڈ لسٹ میں تھی اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو وہ ریڈ لسٹ کنٹریز آپ کو روکتی نہیں ہیں یو کے میں انٹر ہونے سے، وہ آپ کو ویلکم کرتی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پہ آپ نے رہنا ہے 10 دن اور خرچہ کرنا ہے، تو اس جواز کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ بہت بڑے لوگ، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ریڈ لسٹ کنٹری کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اب فرانس نے بہت اہم اعلان کیا، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم صرف اور صرف انگلینڈ نے شروع نہیں کی بلکہ یورپ کے تمام ممالک نے بھی شروع کی ہوئی ہے۔ 30 جون تک اس کی آخری ڈیٹ ہے۔ اب یورپی ممالک نے بھی ان کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ فرانس نے 3 مہینے کا ٹائم مزید دے دیا ہے برطانوی باشندوں کو کہ وہ فرانس میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے 30 جون ڈیٹ نہیں ہوگی، جو فرانس میں رہنا چاہتا ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے رش کو دیکھتے ہوئے 3 مہینوں کے لیے۔ تو اسی طرح کی امید جو ہے وہ آن قریب انگلینڈ کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ انگلینڈ پہ بھی کافی زیادہ پریشر بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ پہلے وہ یورپی یونین کا جواز بناتا تھا کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی تو ہم بھی نہیں دیں گے، لیکن اب محترم ممالک کی طرف سے ایکسٹینشن آنا شروع ہو چکی ہے۔ اسی ہفتے میں جرمن کی چانسلر بھی جا رہی ہیں انگلینڈ میں، اور کی اچھے اعلان کی امید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یورپی یونین کی اوورآل جو پالیسی ہے اس میں ایکسٹینشن دے دی جائے، اور ہو سکتا ہے انڈیویجولی ممالک ایکسٹینشنز دیں، اور ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ اسی وقت اعلان کرے کہ وہ بھی ایکسٹینشن دینے جا رہا ہے، کیونکہ اب باقی صرف اور صرف 2 دن باقی رہ چکے ہیں۔ جو بھی ہونا ہے، یہ جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے کافی اہم ہے، اس کے اندر اندر تمام چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔